رمضان میں اگر کوئی ختم قرآن کر لے تو اس کو کسی کے روح میں کسی کو ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ اگر کوئی ایک ختم قرآن کر لے، دو ختم قرآن کر لے تو کیسے دوسرے کے روح میں دوسروں کو ایصال ثواب کر سکتے، اپنے والدین کو بھی۔ بعض لوگ اس غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید کو مکمل نہ کر لے اور مکمل کرنے کے بعد کسی کو ایصال ثواب نہ کر لے، کسی کی روح میں بخش نہ لے تو اس وقت ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ تو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کو کیسے کسی کی روح میں، والدین کی روح میں بخشا جاتا ہے، یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو انسانیت ہے ان کے ارواح میں بخشنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ قرآن مجید اگر کوئی اس کی تلاوت کر لے اور تلاوت کرنے کے بعد وہ کسی کی روح میں بخش نہ لے، کسی کو ایصال ثواب نہ کر لے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کسی کو ایصال ثواب نہ کیا جائے، کسی کی روح میں بخش نہ لیا جائے تو اس وقت ثواب نہیں ملتا۔ یہ غلط ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ختم قرآن کر لے، ایک پارہ پڑھ لے تو آپ یہ کہیں کہ میں یہ تلاوت فلاں کے روح میں بخشتا ہوں۔ یا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پارہ تلاوت کر لے یا قرآن کے ختم کر لے اور اختتام پہ یہ کہے کہ یا اللہ جتنا بھی میں نے تلاوت کی ہے اس کا سارا ثواب فلاں تک پہنچا، تو یہ ثواب سارا اس تک پہنچ جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا اس کے روح میں اللہ رب العزت نے ان کے روح کو دیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد اس کے روح میں بخش دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دعا کیا جائے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ آخر میں جو ہے نا دعا کیا جائے کہ اللہ جتنا بھی میں نے ختم قرآن کیا، تلاوت کی، یہ فلاں کی روح تک پہنچا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، اس طرح آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ اور یہ غلط بات ہے کہ اگر کوئی ایصال ثواب نہ کر لے، کسی کی روح میں تلاوت کی جو ثواب ہے وہ نہ بخشے، پھر بھی ثواب ملتا ہے۔